ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ شروع ہے الحمدللہ، اور ہم نے 10 آیات کور کر لی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ کلام عظیم، اس کا یہ اعجاز ہے کہ ہر صفحہ پر چند آیات کے بعد آپ کو ایک آیت ضرور ایسی ملے گی کہ جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے۔ جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے اور آپ کو وہ الحمدللہ سمجھ آئے گا۔ اور پھر الحمدللہ اگر آپ کی نظر پورے قرآن پہ ہے تو پھر آپ کو اس سے متعلقہ دوسری آیات جب آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر جو شک ہے یا دل میں جو کوئی ایسی بات ہے وہ ساری کی ساری واضح ہوتے چلی جائے گی۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے الحمدللہ کہ جیسے آیات آگے بڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جب بھی اس طرح کی کوئی ایک آیت ہمارے سامنے آئے گی تو اس پہ ہم رکیں گے اور اس پہ ضرور بات کریں گے۔ تو آیت نمبر 10 تک جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اور کافرین جو ہیں ان کو کبھی ایمان نصیب نہیں ہوگا، جو انکار کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی چند خصلتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، ان کی کانوں پہ ڈانٹ لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے کہ یہ کام کرتے تھے، یہ سبب ہوا۔ تو الحمدللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ انسان کی آنکھوں، کانوں اور اس کے دل پر یہ پردے کیوں اور کیسے پڑ جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ، اس پہ بات ان پہ ہو چکی، لیکن پھر سمجھنے اور مزید اس کے اوپر جو ہے فہم حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ، اور ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائے ہم اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے عذاب علیم یعنی شدید تر عذاب ہے، اس وجہ سے کہ یہ سارے کام کیے چلے آتے تھے، یعنی جھٹلانے والے، ہر بات پہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ وہ چند آیات ہیں جن میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ اور مہر، اور ان کے کان بند کر دیے گئے۔ یہ سارے اسباب ہیں، اور مزید ہم دیکھتے ہیں چند آیات جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر اور پردہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ ناشکری۔ یہ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر احسان کرے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرے اوپر فلاں شخص نے احسان کیا ہے، لیکن آپ اس کے احسان کے بدلے میں
آپ اس کی ریٹرن میں اس کی کوئی تعظیم نہ کریں، کوئی آپ اس کی خدمت نہ کریں، کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسا جذبہ پیدا نہ ہو کہ احسان کرنے والے نے کچھ آپ کے اوپر احسان کیا ہے، یہ ہے ناشکری۔ اور یہ ناشکری جو ہے شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے جو انسان پہ کرتا ہے، کہ شیطان نے کہہ دیا تھا اللہ سے کہ یہ جب میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا اور اس کو آگے پیچھے سے بہکاؤں گا تو پھر کہا اس نے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ ان میں سے اکثریت کو اے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ شکر گزاری کے اوپر جو حملہ ہے شیطان کا پہلا وار ہے، اور یہ انسان کو ناشکرہ بناتا ہے۔ دیکھیے آیہ مبارکہ کیا فرماتی ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یہ سورہ الملک کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، کان دیا، دل دیا، لیکن ہم اس ذات کا شکر ہی ادا نہیں کرتے کہ جس نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو، یعنی تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ احساس ہے کہ یہ بڑی عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور وہ ان کے مطابق چلتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ دوسرا جو جرم ہے ان کا وہ قرآن سے اعراض۔ دیکھیے سب سے پہلے قرآن سے اعراض کرنے والے تو کافرین ہیں، مکہ کے مشرکین اور کافرین جنہوں نے اس سے انکار کیا، اور اس کے بعد جب یہ پوری دنیا میں پھیلا تو جو لوگ اس سے انکار کرتے رہے، اس کو اپنایا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، وہ تو سب سے پہلے اس کے زمرے میں آئیں گے۔ لیکن جو اس کو مان لیں گے اور ماننے کے بعد پھر اس پہ عمل نہیں کریں گے، گویا وہ بھی قرآن سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ سورہ الکہف کی آیہ نمبر 57 ہے۔ تو دیکھیے یہ ان کا جرم کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی جائے کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے اور تمہارا عمل یہ ہے، تو پھر اگر وہ اس کو مان لیں تو الحمدللہ، اگر نہ مانیں تو پھر دیکھ لیجئے اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے کانوں میں گرانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کے کان بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے دل بند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پردہ، اور وہ اس حال میں اگر رہیں گے، بار بار ان کے سامنے آیات آئیں گی، بار بار ہدایت آئے گی تو وہ انکار کرتے چلے جائیں گے، تو پھر وہ یہ جو پردہ ہے اور یہ جو مہریں ہیں یہ پختہ تر ہوتی چلی جائیں گی، اور اس حالت میں وہ مر گئے تو پھر وہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ خواہشات نفس جو ہیں وہ انسان کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے انکار کرواتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کرواتے ہیں۔ اور یہ خواہشات نفس کیا ہے؟ یہ دلوں کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر دنیا کی جو محبت ہے اور دنیا کی جو لوازمات ہیں ان کے پیچھے انسان پڑتا ہے اور پھر ان پہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش نفس کو الہ کا درجہ دے دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ الہ کا مفہوم سمجھنے میں بڑی آسانی ہے کہ الہ وہ ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے احکامات کی پابندی کی جائے، اور جس کی طرف سے کوئی بات آئے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ تو یہ الہ اگر کسی نے اللہ کو بنایا ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت پہ ہے۔ اگر اس نے اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور کو الہ بنایا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا گیا، ہر خواہش کے پیچھے چلتا گیا، اور پھر اپنے دل کی بات جو اس کے دل میں آئے گی، شیطان جو اس کو وسوسے دلائے گا، ان کے پیچھے چلتا جائے گا، تو اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ دیکھیے آیت مبارکہ کیا فرماتی ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو یہ ہے ہوائے نفس، اور اس میں یہ تو نقطہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اجمی لوگ اگر گمراہ ہوتے ہیں تو ہمیں تو اس کلام کی سمجھ نہیں آتی، ہم تو عربی سے بے باہرہ ہیں، لیکن جو عرب کے لوگ ہیں وہ بھی تو گمراہ ہوئے ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں یعنی پریکٹس کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دل، کان اور آنکھیں تو سب کو ایک جیسی دی ہیں، اور انسان کی خواہشات بھی ایک جیسی ہیں، تو دلوں کی خواہش کے پیچھے کوئی بھی چلے گا، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، وہ جب اس کے پیچھے پڑے گا تو پھر یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اللہ اس کے دلوں پہ مہر ڈال دے گا، اس کے کانوں میں پردہ اور اس کے آنکھوں پر پردہ آ جائے گا، اور وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا اگر یہ کام کنٹینیوسلی کرتا چلا گیا۔ ہاں یہ کہ جب کبھی سمجھ میں آ جائے، توبہ کر لے اور عمل پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ خواہشات نفس ہیں، ان کو کنٹرول کرنا یہی تقویٰ ہے، اور سوچ سمجھ کر ان کے پیچھے چلنا یہی ہدایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آخرت کے انجام سے غافل، ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 108۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انجام سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، اور جو کافر ہیں، اسلام سے باہر ہیں، وہ تو بالکل ہی آخرت کے انکاری اور انجام سے بے خبر ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے بھی جو اپنی آخرت کو بھلاتا ہے، اس کی تیاری نہیں کرتا اور اس کے لیے فکر مند نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے دل، آنکھ اور کان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو یہ آیت مبارکہ فرماتی ہے، اور پھر اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفران نعمت کرتے ہیں، یعنی کافرین ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اگر وہ مسلمانوں میں سے ہیں تو یہ بہت بڑا ان کا ایک جرم ہوگا کہ علم آنے کے باوجود، سمجھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور زندگی میں توبہ کرنے سے پہلے اگر مر گئے، عمل صالح کرنے سے پہلے مر گئے، تو پھر بہت برا انجام ہوگا۔ دل، کان اور آنکھوں سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیں یہ 2 آیات ہیں اسی حوالے سے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟
حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ سورہ الحج کی آیت مبارکہ ہے۔ دیکھیے پھر بھی یہاں پہ زور دل پہ ہو رہا ہے کہ دل اور آنکھ اور کان سے کام نہ لیا تو پھر کیا ہوگا یہ، اور پھر یہ جو بات چل رہی ہے اس سے پہلے کہ جہنم میں جب ان کو پہنچا دیا جائے گا تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ دنیا میں ان کے پاس آنکھیں تھیں، دل تھا، کان تھے، سنتے سمجھنے والے تھے، مگر انہوں نے ان چیزوں کا استعمال نہ کیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اصل میں وہ اندھے اس لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کو اندھا فرماتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے اندھا کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے دل ہیں مگر یہ دل سمجھنے والے نہیں، دل سوچنے والے نہیں ہیں، مگر یہ دل اندھے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جو جن کے اندر بیماری ہے اور پھر ان کی بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 179۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ دل، کان اور آنکھ یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جو دل دیا ہے اور جو آنکھیں دی ہیں اور جو سماعت دی ہے، وہ اس کے اندر اللہ نے ایک فہم ڈالا ہے کہ ان سے دیکھیں، ان سے سنیں اور اس کو سمجھیں تو عبرت حاصل کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی گمراہی میں، غفلت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس تو فہم نہیں، ان کے پاس تو کوئی ادراک نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ نے ادراک دیا، فہم دیا۔ اگر اس کے باوجود اس نے نہ سمجھا، نہ جانا اور نہ فہم حاصل کیا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے گمراہی میں۔ اور یہ فرمایا اولئک ھم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس غفلت سے نکلنا ہے۔ دل، کان اور آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان، دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ دیکھیں یہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسی بات کو فالو مت کریں کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں۔ یعنی علم کیا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بات ثابت نہ ہو، وہ علم سے باہر ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا، اور اگر ان چیزوں کے پیچھے چلیں گے جن کے پاس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر ویسا ہی دل بن جائیں گے جن کو مہریں لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے آنکھوں، کانوں اور دلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان سے ڈائریکٹ سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا، کانوں سے سوال ہوگا، دلوں سے سوال ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزاری تھی۔ تو اس لیے احتیاط اور اپنی آخرت کی فکر چاہیے۔ دل، کان اور آنکھوں کا صحیح استعمال۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا صحیح استعمال اللہ نے خود بتایا، وہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن میں، یعنی قرآن کے اندر جو پچھلی قوموں کے قصے، ان کی ہلاکت و بربادی کے جو قصے گزرے ہیں، ان میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو،
یا جو توجہ سے اور حاضر دماغ ہو کر بات کو سنیں۔ سورہ قاف اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے یا جو تم قرآن پڑھو سمجھو تو غور کرو کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایسا دل رکھتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ تو پڑھ کے قرآن کو سمجھ کے عبرت حاصل کرے گا۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ دلوں کا جب معاملہ آیا اور آنکھوں کا اور کانوں کا، تو اللہ نے کہا کہ قرآن سے ہدایت دو گے، قرآن کو پڑھو گے سمجھو گے تو تمہارے دلوں کے بارے میں جو پوچھا جائے گا اس کے لیے تمہیں تیاری کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے، قرآن کو نہ پڑھو گے نہ سمجھو گے اور نہ اس کے بارے میں کوئی تمہاری سوچ ہوگی تو پھر تمہارے دل گمراہ ہو جائیں گے، پھر تمہارے دلوں پہ پردہ پڑ جائے گا۔ تو دیکھیے قرآن کو سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے پھر وہی بات کہ اس کی زبان کو سمجھیں گے۔ جب تک اس کی زبان کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اس کے فہم کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا۔ اور آگے دیکھیں آخر میں 2 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ جو دل ہیں قابل قبول، جو دل قرآن اور حدیثیں پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے اور پچھلی قوموں کے حالات کو پڑھ کے جو اثر لیتے ہیں دل، وہ کون سے ہوتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ دل کون سے ہیں جی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ سورہ الصفات آیت نمبر 88 اور 89۔ اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم یعنی تسلیم خم کرنے والا، ہر بات کے آگے جھک جانے والا، اس دل کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ تو اللہ نے یہ اصطلاح بھی فرما دی کہ قلب سلیم وہ دل جو اللہ کے حضور ہر حالت میں جو ہے وہ جھکے رہتے ہیں، اللہ کی خشیت سے دبے رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف سے جو بات آئی اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ اس دن یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، لیکن کام آئیں گے تو وہ دل جو قلب سلیم والے، دنیا میں اس انداز میں زندگی گزارنے والے لوگ، وہی کامیاب ہوں گے۔ دوسری آیت مبارکہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ سورہ قاف آیت نمبر 31، 32، 33، 3 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی۔ اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا، یعنی اوابن اور حفیظن، بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اور حفیظن حفاظت یعنی نگہداشت کرنے والا اپنے دلوں کی، اپنے ایمان کی، اور جو بے دیکھے رحمان سے ڈرنے والا، یعنی خشی الرحمن بالغیبی، بن دیکھے ڈرنے والا، اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آئے، بقلب منیب۔ منیب انابا ینیبو، انابا ینیبو کا مطلب کیا ہے کہ جو خود سے بڑھے اللہ کی طرف، اور منیب فاعل کی وزن پہ ہے کہ جو بڑھنے والا، اللہ کی طرف بڑھنے والا دل۔ یہ 2 ٹرمز قلب سلیم اور قلب منیب یہ اللہ کو بہت عزیز ہیں، اور یہی دل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی دلوں میں کوئی مرض نہیں ہوگی، ایسے دلوں میں، اور ایسے ہی دل جو ہیں وہ پاکیزہ دل ہیں۔ اس کے علاوہ جو دل ہیں جو نہ تو کسی بات کو مانیں گے اور نہ ہی اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی ان کے اندر خواہش پیدا ہوگی، تو وہ جو دل ہوں گے ان کے اوپر مہریں لگتی جائیں گی، اور ان کی آنکھوں میں اور کانوں میں پردے پڑتے چلے جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ اگر اس حال میں وہ مر گئے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ کامیابی کا رستہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کو دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ ہمیں کون سا دل بنانا ہے، کس انداز میں ہم نے سوچنا ہے، کس انداز میں ہم نے
جو ہے اپنے زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھیں سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں سمجھیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ آیات ہیں جن سے ہم نے شروع کیا اور جن کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان میں دلوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے گی، آنکھوں کانوں پہ پردے پڑ جائیں گے اور اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن میں جس انداز سے ہمیں دلوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور کانوں کے بارے میں جو باتیں ہم نے پڑھی سنی، اس انداز میں ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ایسے دل بنانے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اور پھر آخر میں ہمارا دعویٰ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ہے ایک مسلمان کا نعرہ کہ جو اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ جب آپ اس کام کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل پاکیزہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ قرآن سے منسلک ہو جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسلک ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی کے راستے پر آپ چل پڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔